اب سیف مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ میں نے کہا ایسے کرو کہ میرے گھر کی پچھلی جانب والی چھوٹی گلی میں لے چلو۔ پیچھے بیٹھی ہیرا کہنے لگی میں آپ کے گھر کیوں جاؤں گی، مجھے تو ساحر کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا اے لڑکی چپ چاپ بیٹھی رہو، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ ہم تم سے پوچھ کے نہیں کریں گے، تمہیں تمہارے عاشق کے پاس پہنچا دوں گا، اس لیے اب چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سیف نے گاڑی میرے گھر کی پچھلی جانب گلی کے باہر ہی روک دی کیونکہ وہ گلی کافی تنگ تھی۔ میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ میں نے کہا جلدی سے باہر آؤ اور اپنا چہرہ لپیٹ لو۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ لپیٹا۔ اس کا بیگ میں نے پکڑا۔ سیف گاڑی لے جا چکا تھا۔ کہنے لگی یہ مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا چپ کرو یار، دیکھو میں تمہیں تمہارے ساحر حسین تک پہنچا دوں گا۔ بہرحال میرا یہ کہنے پہ وہ چپ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے اپنے گھر کے پچھلے دروازے پہ لے آیا۔ وہ دروازہ زیادہ تر بند رہتا تھا اور وہیں سے اوپر چھت پہ جانے کی سیڑھیاں تھیں۔ میں نے دیوار کود کے دروازہ کھولا، اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے اندر آ گئی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہیں سے میں اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ اوپر چھت تھی۔ چھت پہ ہمارا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا کیونکہ کپڑے تو دھلتے ہی صحن میں تھے اور وہیں رسیاں باندھ کے اس پہ ڈال دیے جاتے تھے۔ چھت پہ زیادہ تر کاٹ کباڑ پڑا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے کہ اسٹور روم کے، اور سیڑھیاں بھی پچھلی جانب تھیں، اس لیے ہمارا وہاں آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں اسے اوپر لے گیا۔ پوری چھت مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ صوفی کو صفائی کا جنون سوار ہوتا تھا تو وہ چھت بھی دھو دیتی تھی، لیکن اب تو اس کی بھی شادی ہو چکی تھی تو چھت کو کس نے پوچھنا تھا۔ اب اماں سے تو گھر کے کام بڑی مشکل سے ہوتے تھے۔ جب وہ اوپر آئی تو مٹی کو دیکھ کے ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ جب میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو جالے سر سے پیر تک لگے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کے کہنے لگی یہ کیا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ چپ نہیں رہ سکتی تم۔ وہ فوراً سے چپ ہوئی۔ میں نے ہاتھ سے ہی جالوں کو پیچھے کیا، اندر کاٹ کباڑ کو ایک طرف کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، جھاڑو لگا کے کمرے کو تھوڑا بہت صاف کر دیا۔ میں نے کہا تم یہیں رکو، میں تمہیں بستر لا کے دیتا ہوں۔ کہنے لگی کیا مطلب بستر لا کے دیتا ہوں؟ دیکھو میں یہاں نہیں سو سکتی، تم مجھے ساحر حسین کے گھر کیوں نہیں لے کے گئے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں لے کے گیا کیونکہ صبح اٹھتے ہی تمہارے بھائی کا پارا 7ویں آسمان پہ ہوگا اور سب سے پہلے وہ تمہارا فون چیک کرے گا، جہاں پہ ساحر حسین کا نمبر اسے صاف دکھائی دے جائے گا۔ سب سے پہلا اٹیک اسی کے گھر پہ ہوگا، اور اگر وہاں سے تم دستیاب ہو گئیں تو تمہیں ساحر حسین نہیں ملے گا۔ لے جاؤں گا تمہیں اس کے پاس، ذرا معاملہ ٹھنڈا ہونے دو۔ وہ اپنا موبائل نہیں لے کے آئی تھی اور میں نے بھی وہ سم اپنے موبائل سے نکال کے پھینک دی تھی جس سے میں اس سے ساحر حسین بن کے باتیں کیا کرتا تھا۔ میں چھت سے نیچے اترا، اپنے کمرے میں آ گیا، ایک تکیہ اٹھایا، لحاف اٹھایا، الماری سے اپنا ایک بلینکٹ نکالا، ایک پرانی چادر بھی نکالی۔ اوپر لے جا کے میں نے پہلے پرانی چادر بچھائی، پھر کمبل بچھایا، پھر اسے تکیہ لحاف دیا۔ میں جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جائیں پلیز۔ میں نے کہا دیکھو یہ میرا گھر ہے، نیچے میرے ماں باپ ہیں، میرا اپنا کمرہ ہے۔ اگر میں صبح ہی صبح اپنی ماں کو اپنے کمرے میں نظر نہیں آیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، پورے گھر میں شور شرابہ مچا دیں گی۔ لیکن مجھے نیند نہیں آئے گی، اتنا خوفناک سا کمرہ ہے یہ اوپر۔ ایسا کرو اس وقت میرے والدین سو رہے ہیں، میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں، لیکن صبح صبح تمہیں اس کمرے میں واپس آنا پڑے گا، پھر میں تمہارا کچھ انتظام کر دوں گا جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ بہرحال میں اسے چھپکے سے نیچے اتار کے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جا کے میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی، جہاں میرا ایک سنگل بیڈ تھا اور ساتھ میں پرانا سا اماں کے جہیز کا صوفہ تھا۔ میں نے کہا تم یہاں لیٹ جاؤ۔ میں نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، خود میں صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ کے کروٹ بدل چکی تھی، وہ میرے سامنے تھی، اس لیے آج مجھے نیند بھی پرسکون آئی، اتنی پرسکون کہ صبح میری بھی آنکھ نہیں کھلی اور نہ ہی ہیرا کی آنکھ کھلی۔ میری ماں نے بری طرح سے دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ فادی! اماں کی آواز سن کے ہم دونوں ہی ہڑبڑا کے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔
اف، مارے گئے، میں نے ہیرا سے کہا۔ تو مجھے جگا نہیں سکتی تھی کیا؟ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا، میں تو خود ابھی اٹھی ہوں۔ میں نے کہا اب چپ رہنا، بولنا مت۔ وہ اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ رہی تھی۔ میں نے کہا جی اماں میں اٹھ گیا ہوں، تیار ہو کے آتا ہوں۔ کہنے لگی دروازہ کیوں لاک کر کے سوئے ہوئے ہو؟ ایک تو مجھے اپنا کمرہ لاک کر کے سونے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے کہا اماں آ رہا ہوں تیار ہو کے، آپ ناشتہ بنا دیں۔ بہرحال اماں جا چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، ابا گھر پہ نہیں تھے، شاید اپنے کمرے میں تھے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ کالی چادر اوڑھ لو۔ اس نے کالی چادر پہنی اور میں اسے چپکے سے گھر کی پچھلی جانب لے گیا۔ میں نے کہا تم اوپر جاؤ، ناشتہ میں تمہیں اوپر ہی دے دوں گا، اور دیکھو نیچے مت آنا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ اوپر جا چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، تیار ہوا، کچن میں آیا تو میری والدہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں آج 2 انڈوں کا آملیٹ بنا دینا، پراٹھے بھی 2 بنا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی روز تو تم سے 1 پراٹھا بھی نہیں کھایا جاتا، آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، آج تمہیں اتنی بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں کھاتا تو بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے، بنانا ہے یا نہیں؟ کہنے لگی نہیں، 1 ہی کھاؤ، مجھے پتہ ہے تم نہیں کھاؤ گے۔ بہرحال میری والدہ ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھ کے جا چکی تھی۔ وہ صرف میرے لیے ہی اٹھتی تھیں، ناشتہ بنا کے پھر سو جاتی تھیں۔ میں نے وہ ناشتہ اٹھایا، لے جا کے اوپر ہیرا کو دے دیا، پانی کی بوتل اور گلاس بھی دے دیا تاکہ پورا دن اسے مسئلہ نہ ہو۔ کہنے لگی مجھے یہاں کب تک رہنا پڑے گا؟ میں نے کہا ساری زندگی نہیں رہنا پڑے گا، کرتا ہوں تمہارا کچھ انتظام۔ میں اپنے آفس جا چکا تھا، تبھی مجھے سیفی کی کال آئی۔ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، بہت غلط قدم اٹھا لیا۔ جانتے ہو آج اس کا بھائی یونیورسٹی آیا تھا، پوچھ گچھ کر رہا تھا اور ساتھ میں پولیس بھی تھی۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، اب وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی نا۔ کہنے لگا کچھ نہیں، بہت کچھ کرے گا۔ تم جانتے ہو اس کے گھر کے باہر کیمرے لگے ہیں اور وہ ویڈیو بھی نکلوا چکا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ گاڑی کا نمبر میں نے پیچھے سے بلیک کر دیا تھا، چہرے صاف دکھائی نہیں دے رہے۔ البتہ یہ ضرور پتہ لگ چکا ہے کہ اس کی بہن اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ دیکھو خطرہ بہت زیادہ ہے، اس کا تمہارے گھر پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے کرو روہیل سے بات کرو، اس کے پاس ایک گھر ہے جو اس نے ایک نئی سوسائٹی میں لیا ہے۔ وہ سوسائٹی زیادہ آباد نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ ابھی وہاں شفٹ نہیں ہوئے۔ تم وہاں پہ کچھ ٹائم گزار سکتے ہو۔ میں نے روہیل سے اس کے گھر کی چابی مانگ لی۔ وہ مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم خالی گھر میں کیا کرو گے؟ میں نے کہا بس کام ہے کچھ، تمہیں بھروسہ ہے تو دے دو، زیادہ سوال جواب نہیں کرو۔ کہنے لگا دے دیتا ہوں۔ اس نے چابی مجھے پکڑا دی۔ میں رات کے اندھیرے میں ہی ہیرا کو اس گھر تک لے کر گیا۔ اسے لگا میں اسے ساحل کے گھر لے کے گیا ہوں۔ اندر جاتے ہی کہنے لگی یہ گھر تو خالی ہے۔ میں نے کہا تو اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہنے لگی ساحر حسین کہاں ہیں؟ میں نے کہا دیکھو ابھی خطرہ ہے، تمہارا بھائی ابھی کسی بھوکے شیر کی طرح سے دندناتا پھر رہا ہے، اور تم اپنے بھائی کے غصے کو جانتی ہو۔ کہنے لگی یہاں پہ مجھے اکیلا رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں میں ہوں نا۔ یہ سن کے وہ گھبرائی۔ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ اس اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا کیوں، کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ کہنے لگی تم ایک بدمعاش ہو۔ میں نے کہا اچھا تو؟ میرے سوال پہ وہ نظر چرانے لگی۔ میں نے کہا آگے بولو، بدمعاش ہوں تو کیا کروں گا؟ کہنے لگی پیسے کی خاطر تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اس لیے دوبارہ میرے بارے میں اس قسم کا کچھ مت سوچنا۔ ہاں باقی جو چاہے سوچ سکتی ہو۔ ضرورت کی کچھ چیزیں اس گھر میں موجود تھیں، کچھ میں نے ہیرا کو لا کے دے دی۔ میں نے کہا دیکھو گھر سے باہر بالکل مت نکلنا، میں تالا لگا کے جاؤں گا تاکہ کسی کو بھی یہ شک نہیں ہو کہ گھر کے اندر کوئی خاتون رہتی ہیں۔ نہ چھت پہ جانا نہ باہر صحن میں۔ میں اپنے آفس سے چند دن کی چھٹی لے چکا تھا کیونکہ اسے اکیلا وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اپنی والدہ سے یہ کہہ چکا تھا کہ آفس کے کام سے مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ اپنے چند جوڑے لے کر بیگ بنا کر میں اسی علاقے میں پہنچ گیا۔ مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا جب اس کا بھائی اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیتا، اور پھر ہیرا کو بھی تو یہ بتانا تھا کہ میں ہی اس کا ساحر ہوں، اس کی محبت ہوں۔ میں کھانے پینے کا کچھ سامان بھی گھر پہ لے جا چکا تھا۔ رات کو کھانا اسی نے بنایا تھا۔ کہنے لگی مجھے کب تک یہاں اکیلے رہنا پڑے گا؟
میرا جی چاہا کہ کہہ دوں ساری زندگی، کاش کہ یہ وقت تھم جائے، ٹھہر جائے۔ میں نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن تم سیف ہو، جب تک میرے پاس ہو میں تمہیں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میری بات سن کے اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ کہنے لگی کیا ساحر مجھ سے ملنے نہیں آئے گا؟ میں نے کہا نہیں، تمہارا بھائی ابھی یونیورسٹی کے چکر لگا رہا ہے، تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اسی لیے کسی کا بھی آنا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں تو ویسے بھی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا ہوں، اس لیے مجھ پہ شک نہیں جائے گا۔ کہنے لگی بھائی میرے لیے کتنے پریشان ہو چکے ہوں گے۔ میں نے کہا تو یہ تو محبت کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، اب کیوں سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے بھابھی سے بہت کہا تھا کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے جب بھائی کو بتایا، اس دن بھائی نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، میرا باہر نکلنا بھی بند کروا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی پتہ نہیں میں کیوں بھاگ کے آ گئی۔ میں نے کہا کیوں، تمہیں اپنے عاشق پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کہنے لگی بھروسہ نہیں ہوتا تو آتی ہی نہیں، مجھے اس پہ بھروسہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کہا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اچھا انسان ہے؟ ہو سکتا ہے دھوکے باز ہو۔ کہنے لگی دیکھو میرے ساحر حسین کو کچھ مت کہو، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی۔ میں نے کہا اچھا، اتنی محبت کرتی ہو؟ کہنے لگی لفظ محبت شاید بہت چھوٹا ہے، جس کی خاطر میں اپنے گھر سے بھاگ کے آ گئی، وہ میرے لیے کیا ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، لگتا ہے وہ کھڑوس شاعر تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو اتنا خوبصورت نہیں ہے، نہ ہی اتنا کوئی ہینڈسم ہے۔ میری بات سن کے وہ فوراً میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی تم نے دیکھا ہے ان کو؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، بس عام سی شکل و صورت کا مالک ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگی کیا کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے لیے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ میں اس کی تصویریں کھینچ کھینچ کے رکھوں۔ ویسے بائی دا وے تمہیں اس میں کیا نظر آیا؟ کہنے لگی میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا واٹ؟ تم نے اسے دیکھا نہیں ہے اور تم اس کی خاطر گھر سے بھاگ کے آ گئیں؟ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے؟ کہنے لگی میری ان سے فون پہ بات ہوتی تھی، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی بنا دیکھے بنا جانے کسی پہ اتنا اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگی محبت تو ایسی ہوتی ہے جب میں نے ان سے کی ہے بنا دیکھے۔ میں نے کہا اور اگر کل کو تمہیں دیکھ کے وہ اچھا نہ لگا پھر کیا کرو گی؟ تب تو تمہارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں بچے گا۔ کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مجھے اچھے نہ لگے۔ میں نے کہا مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اب مجھے دیکھو، حالانکہ میں بدماش ہوں لیکن پھر بھی گڈ لکنگ ہوں، لیکن وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو شاید میری باتیں بری لگ رہی تھیں۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنا رخ بدل گئی۔ کہنے لگی دیکھو وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میرے سامنے ان کی برائی مت کریں۔ میں نے کہا بڑی عجیب محبت ہے، بنا دیکھے ہی ہو گئی، کچھ افسانہ قسم کی محبت ہے۔ کہنے لگی بس ایسی ہی ہے، وہ الگ کمرے میں سوتی تھی، میں الگ کمرے میں۔ اسے اپنے لیے یوں بے چین دیکھ کے، اس کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ اس نے میرے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، اس لیے اس کی زندگی اور عزت میرا فرض تھا۔ 2 دن گزرے تھے۔ ایک شام جب میں گھر کا سامان لے کے آ رہا تھا تو بارش ہونے لگی۔ مجھے بارش کا وہی منظر اپنی آنکھوں میں دکھائی دینے لگا۔ جلدی گھر آ گیا تو وہ کمرے میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے بارش بہت اچھی لگتی تھی، ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر اپنا ہاتھ نکال کے بارش کے قطرے اپنے ہاتھ میں جمع کر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں بارش سے لگتا ہے بہت محبت ہے؟ کہنے لگی عشق ہے بارش سے، بارش دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، جی چاہتا ہے ان بارش کے قطروں کو اپنے اندر سمو لوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگی مجھے رات ہونے کا انتظار ہے، کاش یہ بارش رات بھر ہو۔ میں نے کہا تم کیا کرو گی رات کو؟ کہنے لگی بارش میں نہاؤں گی، ابھی تو روشنی ہے، اگر صحن میں گئی تو کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، مگر رات تو میری اپنی ہے، وہ بڑی ترنگ میں کہہ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی پتہ ہے بھابھی مجھے بہت ڈانٹتی تھیں کہ تم پتہ نہیں کیوں بارش کو دیکھ کے پاگل ہو جاتی ہو، اور یہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ بارش کو دیکھ کے مجھے کیا ہونے لگتا ہے۔
میں بارش کی دیوانی ہوں، اس بات کا تو میں بھی قائل تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ ہر چیز سے بے خبر بارش میں ہی جھول رہی تھی، اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ کسی کا سکھ چین چرا چکی ہے۔ میں نے کہا کھانا کب بناؤ گی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے موضوع بدلا تھا، ہم دونوں اکیلے ہی اس گھر میں تھے، اور پھر وہ میری محبت تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شیطان حملہ آور ہو۔ وہ کہنے لگی اتنے رومانٹک موسم میں تمہیں کھانا سوج رہا ہے، عجیب انسان ہو۔ اس کی بات پہ میں مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا، شاید بیوقوف تھی یا حد درجہ معصوم تھی۔ میں نے کہا تو پھر اس رومانٹک موسم میں کیا سوجنا چاہیے؟ اب رومانس تو میں کرنے سے رہا، وہ بھی اغوا شدہ لڑکی سے۔ میری کہی گئی بات پہ شاید اسے اپنی کہی گئی بات پہ افسوس ہوا تھا۔ فوراً سے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کھانا بناتی ہوں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی اور میں کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ امتحان کب ختم ہوگا، کب وہ میری ہوگی۔ ایک بار ہم جائز رشتے میں بن جائیں، پھر میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے بارش کتنی پسند ہے اور بارش میں میرا کیا دل چاہتا ہے۔ کھانا جب تک تیار ہوا رات ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ چکا تھا، نیند بھی آ گئی تھی، جب تیز بارش کی آواز پہ اور ہوا کے زور پہ میرے کمرے کی کھڑکی کھل کے دیوار پہ بڑی زور سے لگی۔ شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی، میری نظر کھڑکی سے باہر گئی تو وہ صحن میں کھڑی تیز بارش میں نہا رہی تھی۔ اسے یوں باہر دیکھ کر رات کے اس پہر میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے پاس جا کے میں نے اسے پکارا، ہیرا اندر آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ ہر چیز سے بے خبر جھوم رہی تھی، میری ہی لکھی گئی غزل گنگنا رہی تھی۔ میرے پکارنے پہ بھی اپنے ٹرانس سے باہر نہیں نکلی، تو مجھے ہی کمرے سے باہر جانا پڑا۔ جب میں صحن میں گیا تو وہ تب بھی جھوم رہی تھی۔ میں اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اسے دور سے پکار رہا تھا، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً مجھے صحن میں جانا پڑا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے بازو سے پکڑا، زوردار بادل گرجا۔ آواز اس قدر بلند تھی کہ لگ رہا تھا قریب ہی کہیں بجلی گری ہو۔ بجلی بھی چمکی تھی، جب وہ بے ساختہ ڈر کے میرے ساتھ لگ گئی۔ ساحر، وہ شاید ابھی بھی اپنے ٹرانس میں تھی، لیکن میں نے خود کو بہکنے نہیں دیا۔ حالانکہ جس قدر وہ میرے قریب تھی، میرے اندر اودھم سی مچ چکی تھی۔ اور پھر تیز برستی بارش۔ میں نے فوراً اسے خود سے پیچھے کیا اور بلند لہجے میں اسے ڈانٹا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اور منع کیا تھا نا رات کے وقت بارش میں آنے کے لیے۔ وہ ہوش میں آئی، لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، پھر فوراً سے اندر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ میں وہیں بارش میں بھیگتا رہا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا رہا، گھر کے اندر نہیں گیا، وہیں صحن میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بہت مشکل لگ رہا تھا ہیرا کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا، اور وہ بھی بنا کسی جائز رشتے کے۔ اب مجھے اسے سچ بتانا تھا اور اس سے ہر صورت نکاح کرنا تھا۔ وہ رات میں نے کس طرح سے کاٹی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ صبح بارش تھمنے کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، بخار سا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے دوپہر تک میں بے سدھ لیٹا رہا۔ وہی میرے کمرے میں آئی۔ میں بخار کی شدت سے ہائے ہائے کر رہا تھا جب میری پیشانی پہ ہیرا کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ میں نے کہا یہاں کیوں آئی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے باہر۔ بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ وہ آپ کو بخار ہے؟ میں نے کہا تو ہیرا کمرے سے باہر جاؤ۔ میرے اندر کا طوفان ابھی بھی تھما نہیں تھا۔ اسے دیکھتا تو بے بس ہونے لگتا تھا۔ کہنے لگی میری وجہ سے آپ پوری رات بارش میں بھیگتے رہے۔ آئی ایم سوری۔ میں نے کہا تم میرے لیے اجنبی ہو اور یہ بات تمہیں بھی سمجھنی چاہیے تھی۔ ایسے موقع پہ بارش میں نہانا میرے خیال سے تو یہ سب ضروری نہیں تھا۔ کہنے لگی میں بارش میں بہک گئی تھی، مجھے ہوش نہیں تھی۔ میں نے کہا اور اگر میں بھی بہک جاتا پھر؟ وہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ ہیرا اگر میں بہک جاتا تو تم مجھے روک نہیں سکتی تھی۔ تم اس وقت کہیں کی نہیں رہتی۔ مجھے اس پہ غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی آئی ایم سوری۔ پھر کہنے لگی آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں بہت اچھا نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے دور رہا کرو۔
کہنے لگی میں نے چائے بنا دی ہے اور میڈیسن بھی آپ کے پاس رکھ دی ہے، آپ ناشتہ کر کے میڈیسن لے لیں۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں نے چائے پی، دوا بھی کھا لی۔ تبھی مجھے سیفی کا فون آیا۔ کہنے لگا فادی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے بھائی نے تمہاری تصویر نکلوا لی ہے اور اب وہ تمہیں پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہا ہے۔ تم جلدی سے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤ، میں تم دونوں کی ٹکٹس لے چکا ہوں، ابھی تک ہمارا فون بھی ٹریس کر چکا ہوگا، کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا تم کہاں ہو؟ کہنے لگا اسٹیشن جا رہا ہوں ٹکٹ لینے۔ میں نے کہا تم ایسا کرو سب سے پہلے یہاں آؤ اور تم ہیرا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم اسٹیشن لے جاؤ اور میں یہاں رکوں گا، کیونکہ اگر اس کا بھائی ہے تو مجھے اکیلا دیکھ کے اس کا وہم نکل جائے گا کہ اس کی بہن میرے پاس ہے، وہ میں سنبھال لوں گا، لیکن اس وقت ہیرا کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سیفی آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ہیرا سے کہا تم اس کے ساتھ اسٹیشن جاؤ، تمہیں ٹرین میں ساحر مل جائے گا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے بار بار دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا جاؤ اس کے ساتھ، پیچھے پلٹ کے مت دیکھو، لیکن وہ مجھے بار بار پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ پھر سیفی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ پیچھے سے جائے گی اور اس کے بھائی، گارڈز اور پولیس کے ساتھ اس گھر تک پہنچ جائے گا۔ مجھے وہاں اکیلا دیکھا تو میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا میری بہن کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، میں تمہاری تصویر ٹریس کروا چکا ہوں، اس دن تم ہی میری بہن کو میرے گھر سے لے کے گئے تھے۔ میں نے کہا تصویر ایگزیکٹ نہیں آتی، ملتی جلتی آتی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں آپ کی بہن کو اغوا کروں؟ مجھے اگر وہ اچھی لگتی تو میں رشتہ مانگ لیتا۔ کہنے لگا تمہیں کیوں رشتہ دوں گا میں اپنی بہن کا، تم اس قابل ہو کیا؟ میں نے کہا تو آپ میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا شرافت سے بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ بے شک آس پڑوس سے پوچھ لو، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ کہنے لگا تلاشی لو اس گھر کی۔ پورے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن اسے اپنی بہن کی کوئی چیز یہاں نظر نہیں آئی۔ کہنے لگا اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے ہیرا کو کہیں چھپا کے رکھا ہے تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سیفی کو کال کی۔ کہنے لگا میں بس اسٹیشن پہنچنے والا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی ان لوگوں کو ذرا چکمہ دے کے آتا ہوں۔ میں نے ابھی بھی موبائل نہیں پھینکا تھا، اپنی جیب میں ہی رکھا تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرے موبائل سے میری لوکیشن ضرور ٹریس کرے گا، اس لیے بجائے اسٹیشن جانے کے میں ایک ویران سی جگہ پہ اپنے موٹر سائیکل پہ جا چکا تھا۔ وہاں جا کے میں نے موبائل پھینک دیا اور پھر اسٹیشن کی طرف چل پڑا، لیکن اس کا فاصلہ کافی طویل تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے موبائل کو ٹریس کرتے ہوئے وہ اسی سنسان جگہ تک جا پہنچے گا۔ موٹر سائیکل جتنی اسپیڈ سے میں کر سکتا تھا چلا رہا تھا، ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ میں اسٹیشن پہ پہنچا تو تب تک ٹرین پلیٹ فارم پہ لگ چکی تھی۔ میں جلدی سے ٹرین میں سوار ہوا تھا، ان دونوں کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ 5 منٹ میں ٹرین چلنے والی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس کیبن میں تھے۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی مجھے ایک سیٹ کے پاس وہ نظر آئے۔ دونوں ہی کھڑے ہوئے تھے اور ہیرا سیفی سے کہہ رہی تھی تو تم ہو میرے ساحر، بتایا کیوں نہیں، مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اور وہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کے میرے ہوش ضرور اڑے تھے۔ ان دونوں کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی۔ جب وہ اس کے قریب ہو گئی، کہنے لگی میں بھی کتنی بے وقوف تھی، جان ہی نہیں پائی کہ وہ تم بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے مجھ پہ آسمان گر پڑا ہو۔ سیف نے اپنا نام بتا دیا تھا، اسے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ساحر ہے، تو کیا وہ بھی ہیرا سے؟ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں وہیں سے قدم لے کے پیچھے ہٹ گیا اور ٹرین سے باہر نکل گیا۔ وہیں باہر اسٹیشن کی بینچ پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کیسی حقیقت ہے؟ یہ کون سا رخ تھا جو میں دیکھ رہا تھا؟ سیفی ہیرا سے محبت کرتا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ کیسے ایسی کسی لڑکی سے محبت کر سکتا تھا جس کی آنکھوں میں میری دیوانگی دیکھ چکا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میں بینچ پہ بیٹھا ٹوٹ چکا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ گاڑی کا پہلا ہارن بج چکا تھا۔ میں نے ایک آخری نظر ٹرین پہ ڈالی، لگ رہا تھا کہ پیروں میں اب جان باقی نہیں رہی۔ ساری طاقت، سارا خمار جیسے ٹوٹ گیا۔
تبھی مجھے سیف اللہ کی آواز آئی، فادی! وہ ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑا مجھے پکار رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میرے پاس اب کوئی سوال نہیں رہا تھا، اس لیے اسٹیشن سے باہر جانے لگا، تیز تیز قدم اٹھانے لگا، اور وہ چلا چلا کے مجھے بلا رہا تھا۔ پھر بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، پاگل کہاں جا رہے ہو تم؟ ٹرین چلنے والی ہے، جاؤ، دوسرا ہارن بھی بج گیا ہے۔ میں نے کہا کہاں جاؤں؟ کہنے لگا اپنی ہیرا کے پاس، میں نے 2 ٹکٹ لی تھی۔ میں نے کہا اگر تمہیں ہیرا سے محبت تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہاری اور اس کی باتیں سن چکا ہوں، جب تم اس کے ساحر بن چکے ہو تو پھر تم جاؤ اس کے پاس، تم چلے جاؤ، تمہاری خاطر میں اپنی محبت کی قربانی دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے غلط فہمی ہوئی تھی اور ابھی ابھی اس کی غلط فہمی دور کر کے آیا ہوں، اسے بتا کے آیا ہوں کہ اس کا ساحر کون ہے۔ گاڑی کا دوسرا ہارن بج چکا تھا اور اب گاڑی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ کہنے لگا میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ، جاؤ جلدی جاؤ یار، اس کا بھائی کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی ابھی مجھے روہیل نے بتایا ہے، اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ ہم دونوں کا پلان تھا اور ہم دونوں اس کی بہن کو اسٹیشن پہ لے کے آئے ہیں۔ جلدی کرو، یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ اس کے پاس، وہ تمہاری منتظر ہے۔ یہ سن کے میں بھاگتا ہوا ٹرین کے پاس جا رہا تھا اور وہ دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، میری طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اب میں بھاگ رہا تھا، جس قدر تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا تاکہ اس کے ہاتھ کو تھام لوں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، دھواں دھار فائرنگ کی آواز آئی اور پھر مجھے لگا جیسے کوئی چیز چیرتی ہوئی میرے بازو سے گزری ہے اور میری رفتار وہیں دم توڑ چکی تھی، میں وہیں گر چکا تھا، مجھے گولیاں لگ چکی تھیں، میری نظر سامنے تھی اور وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی، لیکن میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ سب سے پہلے وہی میرے پاس پہنچی تھی، مجھے ہلا جلا رہی تھی، فہد پلیز آنکھیں کھولو، لیکن میری آنکھیں چاہ کے بھی کھل نہیں رہی تھیں۔ میں اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا اور پھر